شہزاد صاحب ابھی انٹرو میں کہہ رہا تھا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپ. جن لوگوں میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اگر آپ اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کی گفتگو بھی یہاں تک کہ بدل جاتی ہے. کن لوگوں میں بیٹھے اٹھے ہیں, کریٹو آدمی ہیں, گانا بھی گا لیتے ہیں, ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں, پروڈکشن بھی کی ہے, رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ کی صحبت اچھی نہیں رہی میرے خیال میں. یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے بڑا نا ارلی ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ باقی میڈیمز ہیں, اصل جو چیز ہے وہ تو آئیڈیا ہے, باقی تو مینیفیسٹیشنز ہیں. آپ چاہے لکڑ میں دیکھ لیں, کوئی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, کوئی بریک اینڈ مورٹر میں کام کرتا ہے, کوئی پیپر پہ کرتا ہے, کوئی آپ کی طرح پرفارمنگ آرٹس میں ہے. آئی گو آؤٹ اینڈ آئی چیلنج مائی سیلف اینڈ آئی ایکسپلور کہ میں ادھر کس نیکسٹ جو ہے میڈیم کے اندر اس آئیڈیا کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہوں, اور بس وہ کرتا ہوں. اور اس کو لوگ مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. کہیں اور ایسا آپ تو کو نہیں پتا ہے, زمانے میں ریجیمنٹیشن جو ہے نا, ایسا بھی تو کہہ دیتے ہیں نا, جیک آف آل گیمز ماسٹر آف نن. میں تو جی انگریز کے کسی مقولے پہ بلیو نہیں کرتا, اس لیے کہ 200 سال جب اس نے بر صغیر پہ حکومت کی, اس نے ہمیں محکوم بنایا. اور جب یہ ایسٹ انڈیا انٹر ہوتی ہے فار ایگزامپل, تو جو ٹوٹل جی ڈی پی تھا بر صغیر کا وہ ورلڈ اکانومی کا 27% تھا, اور جب 1947 میں وہ گیا ہے تو 3% چھوڑ کے گیا. تو ان کے تو میں مقولوں کی بات ہی نہیں کرتا, محاوروں کی. I think they are rubbish, they are not meant for me, they don't apply to me. اچھا, اوکے. اگر دیکھا جائے تو اتنی فنون لطیفہ کی ہی رائٹنگ, ڈائریکشن, پروڈکشن, ان ساری چیزوں میں آپ ہیں, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی چینل لانچ ہوئے پاکستان میں, ایسے ہی you played a very important role. تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے سارے چینل انہوں نے لانچ کیتے نے. اور تو کہتے ہیں نا ستم ظریفی یہ ہے, کیونکہ اس کے اندر there's good and bad in everything. یہ کی جو فلسفی ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر میں نے کیے ہوئے, تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ سارے بگاڑ کے اندر شاید میرا بھی ہاتھ ہے. لیکن آئی تھنک یہ تو بڑا فینومینل ایکسپیرینس ہے. نہ صرف یہ ISI کا لوگو دیکھتے ہیں مار خور, وہ بھی میرے ہاتھ سے بنا ہے. آپ یوم دفاع دیکھتے ہیں 6 سپٹمبر, جو ہمارا ایک سٹینڈرڈ آئیکن ہے پاکستان کے اندر. تو آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان اٹ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک نے اپنا جو نیشنل سروس ہے وہ کرنی ہے. تو میرا سمہاؤ جو کریٹو فیکلٹی ہے وہ ذرا زیادہ اجاگر ہو گئی, اور میں ملٹری کالج جیلم فیل ہو گیا, تو لہٰذا میں اپنے خاندان میں واحد سویلین تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ پھر کیوں نہ ایسے کام کیا جائے جو شاید عام فوجی نہ کرتا. تو پھر مجھے اللہ نے موقع دیا, and I work very proudly with the Tri-Services of Pakistan to this day. سوری آپ کی بات کریے شاید, میں کہہ رہا ہوں مختلف گاڑیوں پہ لوگ مار خور کی پکچر لگا دیتے ہیں پیچھے اور ISI لکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ مار خور کیوں. دیکھیں, اگر آپ دیکھیں جس وقت میں نے بنایا تو CIA کا ایک لوگو ہے, موساڈ کا ہے, NDS کا ہے, سو MI6 کا ہے. ہمارا جو لوگو تھا وہ ٹرائی سروسز تھا, وہ اسی طریقے کا جیسے ISPR کا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ کرنا ہے تو ہمارا نیشنل اینیمل جو ہے وہ مارخور ہے. مارخور کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سانپ کھاتا ہے. تو اس پہ مجھے یاد ہے کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, باقیوں نے انجوائے کیا. اور اس کی ہیڈ لائن میں نے لکھی تھی جب یہ میں نے اپنے پوسٹ پہ سوشل میڈیا پہ لگایا, ایٹنگ را از این انسٹنکٹ. یعنی یہ مارخور کی جبلت میں ہے کہ وہ کچا کھاتا ہے, اور کچا انگلش از را, رائٹ. تو اور اٹس اے اسنیک ایٹر. یہ آستین کے سانپ بھی کھاتا ہے. دیکھیں جو چیز آپ پال کے رکھیں اس کو دودھ پلاتے ہیں, اس کو کون مارتا ہے؟ بات ہو رہی ہے شہزاد نواز صاحب کے ساتھ. چنبیلی سر ایک فلم تھی جی, یہ خیال کیسے آ گیا؟ رائٹر بھی آپ خود ہی تھے اور ماشاءاللہ ریکارڈ بزنس بھی ہے اس کا. It did very well, اور پاکستان کی پہلی پولیٹیکل تھرلر تھی. میں نے جب یہ ریئلائز کیا نا نعمان, کہ ہم اپنے آپ کو جاننے میں وقت نہیں لگاتے, ہم لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. میں نے ایک بڑی چھوٹی سی ریئلائزیشن کی, اور معذرت کے ساتھ, اور بلکہ آپ کے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی, کہ آج کل تو ہونٹ بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, وہ گورے بھی ہو گئے ہیں, بڑے نہیں گھوم جاتے ہیں اوپر. ہاں جی, وہ بھی ہیں. یعنی ہر چیز آپ اپنے بارے میں بدل سکتے ہیں, اپنے معاشی حالات بدل سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت چوائسز ہیں.
دو چیزیں نہیں بدل سکتے, ایک آپ کی ولدیت ہوں جس کے ہاں آپ پیدا ہوئے, ہوں اور دوسری آپ کی وطنیت ہوں جس جگہ آپ پیدا ہوئے. واہ واہ واہ. ہوں تو جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اتنا انتشار ہے, اتنا بگاڑ ہے, ویری تو سینسیٹیو. میں اپنے حصے کا, میں کم از کم میں کرب نہیں کروں, میں بیٹھ کے اوروں کی طرح بات نہیں کروں, میں اپنی رسپانسبلٹی ایک تو انشور کروں کہ میں ٹیکس دوں. چمبیلی ہمارا قومی پھول ہے. ہوں چمبیلی کی خوبصورتی یہ کہ چمبیلی کو جب تک آپ اس کی شاخ کو کاٹیں گے نہیں, اس پہ پھول نہیں آتا. ہوں And I believe that we have gone through the great sacrifice, جو great migration ہے, یعنی 1.2 ملین 12 لاکھ لوگوں کی قربانی اور تشکر میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ ہم 74ویں سال میں ہیں. ہر 14 اگست میں ہم نے ہر چیز کر لی, ہم نے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار کے, ہم نے باجے بجا لیے. سب کچھ کیا. ہم نے نیشنل ٹی وی پہ کبھی 1 منٹ کی تلاوت نہیں کی ان لوگوں کے لیے کہ میں تو جب میں نے اپنی آنکھ کھولی, میں تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا, مجھے کیا پتا قربانی دینا کس کو کہتے. یہ تو افغانی سے پوچھو, کشمیری سے پوچھو, فلسطینی سے پوچھو. فلسطینی سے. تو میں نے یہ فلم اپنی نیشنل سروس سمجھ کے بنائی کہ ہم نئے لوگوں کو موقع دیں. شاید آپ اس پہ بھی آپ مجھے گلٹی ایز چارج کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں سمجھتا تھا کہ سٹیٹس کو توڑنا ضروری ہے, ضروری ہے. اور بہتری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس لیے بڑے دل سے لکھی, دل سے بنائی, اس کی آرٹ ڈائریکشن کی, گانے لکھے, اس میں ایکٹ بھی کیا. I think it was a phenomenal experience of my life. Phenomenal experience. یہ ابھی سرکار کی گفتگو میں ایک چیز انہوں نے کہا ہے, رنگ گورا کرنے والے. مس ورلڈ یا مس پاکستان بننے کے لیے ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں کرنی پڑتی, یہ ملتانی مٹی لگاتے بلکہ یہ اگینسٹ ہوتا ہے. دے ڈو چیک. کیا کرائٹیریا ہے اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے؟ دیکھیں اس کے جو کرائٹیریا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹف ہے. اس میں آپ کا ایک ایج کرائٹیریا ہوتا ہے فور اسپیشل کیٹیگری, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کرائٹیریا اس میں 50% جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے چیریٹی اور آپ کے جو کنٹری میں آپ نے کام کیا ہے اس کے ہوتا ہے. بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مس پاکستان یا کوئی بھی بیوٹی پیجنٹ ہے دیٹ از فار بیوٹی, بٹ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. بٹ کرائٹیریا لائک اف دیر از اے کیٹیگری مس پاکستان, تو مس پاکستان جو ہوتے ہے وہ ایک اسپیشل کیٹیگری جس میں ان میرڈ لڑکیاں ہیں اور پھر میرڈ کے لیے الگ سے ہے. تو اس میں آپ کی ایج کرائٹیریا ہوتا ہے اور ہائٹ ہوتی ہے, پلس آپ کے جو مین مارکس ہوتے ہیں, جو سلیکشن ہوتی ہے وہ آپ کے ان سب چیزوں پہ ہوتے ہیں. آپ کی کرنٹ افیئرس کے بارے میں, آپ کی انفارمیشنس کے بارے میں, آپ کا بولنا کیسا ہے, چلنا کیسے, ہاؤ ڈو یو کیری یور سیلف. اٹس لائک ہول پرسنالٹی, بیوٹی ود اے پرپز. تو بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے مینلی. تو آپ اس کے بعد آپ مس ورلڈ میں جا سکتے ہیں اور کسی بھی اور بیوٹی پیجنٹس میں جا سکتے ہیں. آپ جائیں گے مس ورلڈ کے لیے؟ آپ جائیں گے؟ دیکھیں اس کی فیس زیادہ ہے اور اینڈ وی نیڈ اے اسپانسرشپ. میں نے بیکاز وی آر کریٹو آدمی, اور یہ میں چائے کے کمرشل دیکھا میں نے سر, ابھی تو نہیں آتا. یہ کون سی فیملی ہے جو چائے کا ایک گھوٹ پیتی ہے اور پرفارمنس شروع؟ یہ کون سی ہے؟ یہ ہمارا ڈیلیما ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ملک میں ڈراموں میں, فلموں میں کاسٹنگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے. دیکھیں جب صرف پی ٹی وی تھا تو سینسر بورڈ ہوتا تھا. سینسر بورڈ ایڈز کو سینسر کر کے کنفارم کرتا تھا معاشرے کے افکار اور جو ہمارے رویے ہیں اس پہ. ہماری جو سینسیبلٹی ہے, ہمارے جو سوشل نارمز ہیں, یہ ہماری غلطی ہے. ایک بندہ انڈیا میں کہتا ہے میں پاکستان میں گھس کے ماروں گا, چاہے فلم میں کہتا ہے, وہ پاکستان کے لیے اوپنلی پاکستان کے خلاف ٹویٹس کرتا ہے, اور یہاں اس کے کمرشلز چل رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس بگاڑ کا حصہ ہے جس سے آج معاشرے کو نہیں پتا کہ ہمارے افکار کیا ہیں. تو نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ناچنے سے نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے ریلیونس نہیں ہے. اگر واقعی وہ پی کے آپ کے اندر سے ناچ نکلتا ہے ضرور دکھائیں. I think it's a big debate.